اب ایک ان کی طرف سے بہت اہم سوال ہے قادیانی حضرات کی طرف سے، وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیل میں بہت سارے نبی آئے، لیکن نہ مذہب کا نام بدلا اور نہ اصطلاحات بدلی۔ یہ ان کی طرف سے سوال کہ آپ ہمیں ایک نیا مذہب جاری کرنے پر آپ ہمیں کہتے ہیں کہ نام بھی تبدیل کریں اور اصطلاحات اپنی بنائیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیانی عرصے میں بے شمار نبی بنی اسرائیل میں آئے، لیکن نہ تو انہوں نے مذہب کا نام بدلا، مذہب وہی بنی اسرائیل کا وہ یہودیت ہی رہا، اور نہ ہی انہوں نے اصطلاحات بدلیں، وہی اصطلاحات چلتی رہیں۔ تو اس کا بھائی جواب بھی سن لیں، کیونکہ ان کا یہ بہت مشہور سوال ہے اور پوری دنیا میں یہ پھیلا رہے ہیں۔ اس کا بھائی صاحب بات یہ ہے کہ جب نبی آتے تھے تو اس وقت تک بنی اسرائیل میں امتی نبی کا تصور تھا، اس امت میں نبی ہوتے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماتحت نبی تھے۔ ہماری امت میں، مسلمان امت میں امتی نبی کا تصور نہیں ہے۔ وہ آگے بات آ رہی ہے وہ ساری کیسے نہیں ہے۔ دوسری بات، ان انبیاء کا، ان کی نبوت کا انکار نہیں کسی نے کیا، ان کی بات نہیں مانتے تھے وہ، بس ان کے امتی، اعمال ان کے برے تھے، انہوں نے ان کی نبوت کا انکار نہیں کیا کہ تو نبی ہی نہیں ہے، انہوں نے نبوت کا انکار کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور جب انکار کیا ہے تو پھر امت بھی الگ بن گئی، کتاب بھی الگ بن گئی، قبلہ بھی الگ بن گیا اور اصطلاحات بھی الگ بن گئی۔ مسلمانوں میں کیا ہوا؟ مسلمانوں میں یہ ہے کہ امتی نبی کا شوشہ انہوں نے نہیں چھوڑا، اس سے پہلے مسیلمہ کذاب چھوڑ چکا ہے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تھی اور اس نے تجویز دی تھی حضور کو کہ آپ اربن نبی بن جائیں، میں رورل نبی بن جاتا ہوں، کہ میں دیہات کا نبی ہوں گا، آپ شہروں کے نبی رہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کو بالکل مکمل صاف جواب دیا تھا کہ اس امت میں اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اس نے تابع نبی بننے کی بات کی تھی، اس نے الگ نبی بننے کی بات نہیں کی تھی، خود رسول اللہ سے اس نے ملاقات کی، اور اس کے علاوہ اس نے کہا تھا کہ آپ مجھے اپنا خلیفہ نامزد کر دیں تو میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ آپ نے کہا کہ اگر تم مجھ سے یہ تنخواہ مانگے نا تو میں وہ بھی نہیں تجھے دوں گا۔ اب خلیفہ وہ متحد ہونے کی حیثیت سے وہ بن رہا تھا، وہ الگ مستقل نبوت کا دعوے دار نہیں تھا وہ، اور اس کی اذان یہی اذان تھی جس میں وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تھے، اسی طریقے سے وہ لوگ نماز پڑھتے تھے، اسی قرآن کو وہ مانتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ وہ امتی نبی بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب اس کے ہاتھ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے مسلمان، تو اس نے ان سے پوچھا کہ کیا تو حضور کی رسالت کا اقرار کرتا ہے؟ انہوں نے کہا میں حضور کی رسالت کا اقرار کرتا ہوں۔ تو اس نے پوچھا کیا میں میری رسالت کا بھی ان کا اقرار کرتا ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو پھر وہ ایک ایک عضو ان کا کاٹتا جاتا تھا اور یہی سوال دہراتا جاتا تھا، اس طرح ایک ایک عضو ان کا کاٹ کے اس نے ان کو شہید کیا۔ تو وہ مستقل نبوت کا دعوے دار نہیں تھا، وہ امتی نبی بننا چاہتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ محمد رسول اللہ بھی رسول ہے اور میں بھی ہوں۔ تو اس کے بعد میں اس میں سفیر بھی بھیجے حضور کے پاس۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ میرے متعلق تم لوگ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ مسلمہ کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ بھی اللہ کا رسول ہے۔ وہ تابع نبی، امتی نبی بننے کی کوشش کر رہا تھا، تو حضور نے خود، آپ کسی اور کی بات نہیں، نہ کسی راوی کی روایت ہے، آپ نے خود اس کے سامنے امتی نبی کا انکار کیا کہ اس امت میں کوئی امتی نبی نہیں ہے، کوئی نیا آدمی اب نبی نہیں بنے گا۔ تو دوسرا مسئلہ یہ، ایک تو یہ کہ بنی اسرائیل میں امتی نبی تھے، اس میں آتے تھے، جب انہوں نے نبوت کا، کسی نبی کی نبوت کا انکار کیا ہے تو اس کے بعد امت ان کی الگ ہوگی، جیسے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ان سے پہلے امتی نبی کا ان میں تصور تھا اور امتی نبی آتے تھے وہ ان کو مانتے تھے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہاں تک ختم نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، اس امت میں ختم نبوت کا اعلان ہو چکا ہے، عقیدہ ختم نبوت پہلے نہیں تھا، اس امت میں ہے، لہٰذا اب نہ کوئی نیا نبی بنے گا، کسی طرح کا کوئی اب نبوت کا سلسلہ جاری نہیں ہے۔ تو امتی نبی کے تصور کی بھی نفی خود حضور نے کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
अकीदा ख़त्म नबूवत हुजूर बता के गए हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम। 210 रवायतें हैं जिनमें हर तरीके से, जितने तरीके से बात समझाई जा सकती है उतने तरीक़ों से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने समझाया कि अब मेरे बाद ना कोई नबी है, नया शख्स नबी नहीं बनेगा, ना कोई नया रसूल आएगा, ना कोई नई उम्मत बनेगी, ना कोई नई शरीयत आएगी, ना कोई नई किताब आएगी। और आपने कभी महल मुकम्मल होने के बाद एक ईंट की जगह की मिसाल दी, कभी आपने हज़रत अली से कहा कि तेरी मिसाल मेरे साथ ऐसे ही है जैसे मूसा के साथ हारून थे अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लेकिन मेरे बाद नबी कोई नहीं। जिस मौका पर जैसे जैसे हो सका हुजूर ने हर तरीके से ख़त्म नबूवत का ऐलान किया। ये बनी इसराइल में ये बात नहीं थी, वहाँ तब नबूवत जारी थी, नबी आते थे, बिल्कुल हम उनको तस्लीम करते हैं, लेकिन इस नबूवत में, इस उम्मत में नबूवत बंद हो चुकी है ख़त्म नबूवत के अक़ीदे की वजह से, और ख़ुद रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से उम्मती नबी के तसव्वुर की नफ़ी की वजह से अब हम किसी और को नबी नहीं मानेंगे। लिहाजा आप अलग उम्मत हैं, हम अलग उम्मत हैं, आप हमारी इस्तिलाहात इस्तेमाल ना करें और आप वही काम करें जो दो नबूवत के दावेदारों ने किया था। ख़ुवैलद तुलहा बिन ख़ुवैलद असदी, उसने भी नबूवत का दावा किया था मुसलमा के साथ साथ, और एक औरत थी सज्जा, उसने भी नबूवत का दावा किया था। 4 आदमियों ने किया था, 2 कत्ल हो गए थे। इन दोनों ने तौबा करके इस्लाम कबूल कर लिया था, वापस दीन में आ गए थे। तो आप लोगों को हम दावत देते हैं कि मुसलमा कज़्ज़ाब और असवद अनसी के तरीके पर ना चलें। आप ये तुलहा बिन ख़ुवैलद असदी और सज्जा की तरह मुसलमान हो जाएं, अपने घर वापस आ जाएं, उम्मत पर ज़बरदस्ती मुसल्लत होने की बजाय आप तौबा करके उम्मत का हिस्सा बने। यही आयत मैंने अभी तिलावत की थी जिसमें कहा था कि अगर वो तौबा कर लें तो वो आपके दीनी भाई हैं। तो हम आपको दावत देते हैं कि आप तौबा करके हमारे दीनी भाई बन जाएं। आप हमारे साथी, हमारे दोस्त थे, हमारे भाई थे, तो अब आप तौबा करके वापस अपने घर वापस आ जाएं। अल्लाह ताला उनको भी और हमें भी हदायत दे और हदायत पर कायम रखे।